بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ سیاحت کر رہے تھے۔ ان کا گزر ایک شہر سے ہوا۔ اس شہر کے قریب انہیں ایک خزانہ ملا۔ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم اس خزانے کو جمع کریں تاکہ یہ ضائع نہ ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تم لوگ اس گنج کے پاس رہو، میں شہر جا رہا ہوں تاکہ جو شہر میں خزانہ ہے اس کو لے کے آؤں۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے۔ ایک ایسے گھر تک پہنچے کہ جو بہت پرانی حالت میں تھا، خراب حالت میں تھا۔ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، ایک بوڑھی عورت نکلتی ہے۔ اس سے کہتے ہیں کہ اگر آپ اجازت دو تو آج کی رات میں آپ کا مہمان بن جاؤں۔ اور پھر بوڑھی خاتون سے پوچھتے ہیں، کیا آپ کے علاوہ بھی کوئی اس گھر میں رہتا ہے؟ وہ کہنے لگی، ہاں، میرا ایک بیٹا ہے کہ جو دن میں بیابان میں لکڑیاں کاٹنے جاتا ہے اور اس کو بیچ کے ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ جیسے ہی رات کا وقت ہوا، اس کا بیٹا گھر آیا۔ وہ بوڑھی ماں اپنے بیٹے سے کہنے لگی کہ آج کی رات ہمارے پاس مہمان ہے، ایسا مہمان کہ جس کی پیشانی سے نور اور بزرگی کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ جاؤ اس کی خدمت کرو، اس کی خدمت کو غنیمت شمار کرو۔ وہ جوان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتا ہے اور ان کے پاس ان کی خدمت میں رہتا ہے۔ رات کا کچھ حصہ گزرتا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس جوان سے اس کی زندگی کے بارے میں پوچھتے ہیں اور مطلع ہوتے ہیں کہ وہ جوان بہت ہوشیار جوان ہے، اس میں ترقی کرنے کی صلاحیتیں موجود ہیں، لیکن اس کا دل کہیں اور جگہ پر قید ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا درد ہے، مجھے بتاؤ، شاید میں تمہارے اس دل کے درد کی دوا بن جاؤں۔ پہلے وہ نہیں بتاتا ہے، لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اصرار کرتے ہیں تو کہتا ہے، میرے درد کی دوا صرف خدا کے پاس ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے کہتے ہیں کہ مجھے بتاؤ کیا درد ہے۔ وہ جوان کہنے لگا کہ ایک دن جب میں لکڑیاں کاٹ کے شہر لے جا رہا تھا، میرا گزر بادشاہ کی بیٹی کے محل کے پاس سے ہوا اور میری نگاہ اس پر پڑ گئی۔ میں اس کا شیفتہ اور شیدائی ہو گیا اور جانتا ہوں کہ اگر زبان پر لاؤں کہ مجھے اس سے شادی کرنی ہے تو موت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس جوان سے کہا، اگر تم چاہو تو میں تمہاری اس سے شادی کے راستے کو فراہم کروں۔ جوان نے جب یہ بات سنی تو اپنی ماں کے پاس آیا اور اس کو بتایا۔ وہ بوڑھی خاتون کہنے لگی کہ اس مرد کے ظاہر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جھوٹا نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کل بادشاہ کے پاس جانا اور اس کی بیٹی کا رشتہ مانگنا اور جو کچھ پیش آئے اسے آ کر مجھے بتانا۔ اگلے دن جوان بادشاہ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے کے لیے اس کے محل کی جانب روانہ ہوا۔ یہ محل میں داخل ہونا چاہتا ہے تو نگہبان اس سے پوچھتے ہیں کہ کیوں آئے ہو؟ کہا کہ میں بادشاہ کی بیٹی کا رشتہ لینے آیا ہوں۔ وہ لوگ ہنسنے لگے اور تفریح کے طور پر اسے بادشاہ کے پاس لے گئے تاکہ بادشاہ بھی تفریح کرے۔ بادشاہ ہوشیار تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ جوان کو نا امید کرے، لہٰذا اس نے اس سے کہا کہ مشکل نہیں ہے، لیکن میری ایک شرط ہے کہ تم فلاں مقدار میں جواہر لے کر آؤ تو میں تمہاری شادی اپنی بیٹی سے کر دوں گا۔ وہ جوان واپس لوٹ گیا اور اس جریان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بیان کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے ایک ویرانے میں لے کر گئے کہ جہاں پر ریت اور کنکریاں پڑی ہوئی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، وہ ریت اور کنکریاں جواہر میں تبدیل ہو گئی۔
جوان اس جواہر کو بادشاہ کے پاس لے کر جاتا ہے۔ جیسے ہی وزیر اور بادشاہ کی نظر ان جواہرات پر پڑتی ہے، حیرت زدہ ہو جاتے ہیں اور خود سے کہنے لگتے ہیں کہ لکڑی کاٹنے والا جوان کہاں سے اتنے جواہر کو تہیا کر سکتا ہے۔ اب بادشاہ نے دوسری شرط رکھ دی اور زیادہ مقدار میں جواہر طلب کیے۔ اس بار جوان پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ سارا ماجرا بیان کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، جاؤ اسی ویرانے میں جاؤ اور جتنا چاہتے ہو اٹھاؤ اور لے کر چلے جاؤ۔ اب جب یہ جوان جواہرات کو لے کر بادشاہ کے پاس جاتا ہے تو بادشاہ بہت حیرت زدہ ہو جاتا ہے اور اس جوان کو تنہائی میں لے کر جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ یہ ماجرا کیا ہے، مجھے بتاؤ۔ جب یہ جوان بادشاہ کو تمام ماجرا سے آگاہ کرتا ہے تو بادشاہ سمجھ جاتا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اب بادشاہ جوان سے کہتا ہے، جاؤ اس شخص کو لے کر آؤ تاکہ میں تمہارے اور اپنی بیٹی کے درمیان شادی کے مراسم کو انجام دوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے توسط سے ان دونوں جوانوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ شادی کے اگلے دن بادشاہ اپنے داماد کو بلاتا ہے اور اس سے باتیں کرتا ہے۔ جب اس سے باتیں کرتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ جوان عاقل اور سمجھدار ہے۔ چونکہ بادشاہ کا کوئی بیٹا نہیں تھا لہٰذا اس کو اپنی ولی عہدی کے لیے مقرر کر لیتا ہے۔ اتفاق سے اسی رات بادشاہ کا انتقال ہو جاتا ہے اور یہ جوان تخت و تاج کا مالک بن جاتا ہے۔ تیسرے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس نئے بادشاہ کے پاس آتے ہیں۔ جوان اس کا اچھے طریقے سے استقبال کرتا ہے اور پھر ان سے پوچھتا ہے، اے حکیم، مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے۔ اگر آپ اس کا جواب نہیں دو گے تو یہ مال و دولت کہ جو آپ نے میرے لیے فراہم کی ہے یہ سب میرے لیے ناگوار ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بولو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ وہ جوان کہنے لگا کہ کل رات میں سوچ رہا تھا کہ آپ کے پاس اتنی طاقت ہے کہ آپ ایک معمولی لکڑی کاٹنے والے کو سلطنت تک پہنچا سکتے ہیں، کیوں آپ خود کے لیے کچھ نہیں کرتے؟ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے بہت ہی بہترین جواب دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جو خدا کو پہچانتا ہو اور خدا کی ہمیشہ رہنے والی نعمتوں کو پہچانتا ہو وہ کبھی بھی اس فانی دنیا میں دلچسپی نہیں رکھتا ہے۔ جوان نے جب یہ سنا تو وہ تخت سے نیچے آ گیا، 3 دن پہلے پہنا ہوا بادشاہی لباس اپنے تن سے نکال دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ شہر سے خارج ہو گیا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام حواریون کے پاس پہنچے تو انہوں نے حواریون سے کہا کہ یہ وہی خزانہ ہے کہ جو میں نے اس شہر میں ڈھونڈا ہے۔ یہ قصہ پندِ تاریخ کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 139 سے 143 تک اور بہار الانوار کی 14ویں جلد صفحہ نمبر 284 میں موجود ہے۔